اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. اطلاع جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا. الحمدللہ ہم نے آیات سابقہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھا ہے کہ دشمنان اسلام نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی جو خالص کذب، افتراء اور بہتان تھا. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ صدیقہ کی براءت نازل فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی حکم ہو گیا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے اور اس پہ گواہ پیش نہیں کر سکے ہیں تو ان کے لیے حد قذف ہے. تو جو مسلمان مومنین ان باتوں کا شکار ہو کر وہ بھی زبان سے کہہ بیٹھے ان پہ حدود کا اجرا ہو گیا. ان میں حضرت مصطح، حضرت حسان، بی بی حمنہ بنت جہش، اختہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو آداب سکھلائے کہ پہلے تو ایسی باتوں کے اندر کبھی مبتلا ہی نہ ہوں. اگر ایسی بات ہو تو فوراً اس کو ٹھکرا دیں اور اپنے مومن بھائی اور بہنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اور دوسرا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بری بات کو پھیلانا جو ہے، کسی کی بدگوئی، کسی کی عیب جوئی کرنا جو ہے یہ بڑا جرم ہے. اور جو لوگ دوسروں کے عیب کھولتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ان کے عیبوں کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ ان کو رسوا کرتا ہے. اور ان سب چیزوں کے بعد یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو اس برات کے آنے کے بعد بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ویسے بدگمان رہے اور برائی پھیلاتے رہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، یاد رکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات آنے کے بعد آج بھی اگر کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیوی پہ تہمت لگائے وہ بالاجماع کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ ہی نہیں.
ان تمام چیزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو مومنوں کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوتی، نہ ہم ان کو دنیا میں پاک کرتے۔ یہ بھی تو میری رحمت ہے نا کہ اگر وہ غلطی میں مبتلا ہو گئے ہم نے توبہ کی توفیق دے دی، اگر غلطی میں مبتلا ہو گئے تو ان کو حد قذف لگنے پر دنیا میں ہی پاک صاف ہو گئے، اور آگے بھی اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے ہدایت فرمائی تھی کہ ایمان والو تم شیطان کی پیروی نہ کیا کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلا کرو، کیونکہ شیطان جو ہے اس نے تو تم کو ما سوائے گناہوں کے، فحشاء کے، معصیت کے، منکر کے اور چلانا ہی نہیں۔ اور اگر اللہ کی فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ یہ بھی اس کا کرم، یہ بھی اس کی رحمت۔ ان تمام واقعات کے بعد آج کی جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس کا سبب بھی قصہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت مصطح جو ہیں یہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے دار بھی ہیں اور غریب بھی تھے، تو ان کے تمام اخراجات جو ہیں وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ برداشت فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسان جو ہے وہ بھی غریب، تو ان کی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدد فرماتے تھے۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آ گیا اور غلطی سے حضرت مصطح اور حضرت حسان بھی اس غلطی میں شریک ہو بیٹھے، تو ایک فطری بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور آپ نے قسم کھا لی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے اب میں اس بندے کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جب بیٹی پر ایسی باتیں کہنے والا کوئی ہو اور پھر اس کی مدد کرنا جو ہے وہ کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں، اللہ کا حکم بھی نہیں، یعنی حضرت مصطح کی مدد کرنا کوئی شرعی واجب تو نہیں ہے کہ اگر حضرت ابو بکر چھوڑ دیں تو اس پر گناہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مہربانی ہے، مدد فرماتے تھے، چھوڑ دی۔ یعنی حضرت ابو بکر کے ذمے حضرت مصطح کی مدد کرنا کوئی شرعاً تو واجب نہیں تھا کہ اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کی باعث یعنی انکوائری ہو یا تنبیہ ہو، آپ مدد فرماتے تھے، آپ کا دل کو تکلیف پہنچی، آپ نے قسم کھا لی۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے بڑے عجیب اسلوب سے کہ حضرت ابو بکر کا نام بھی نہیں لیا، صرف دو صفتوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ صاحب فضل ہیں، کسی پہ مہربانی کرتے ہیں، جو لوگ صاحب وسعت ہیں، جن کو اللہ نے سعت رزق دی ہے، ان کو یہ بات مناسب نہیں کہ وہ کسی غریب کی مدد کرنے سے قسم کھا لیں گے ہم نہیں کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا کہ بھئی آپ نے قسم کھائی ہے ان کی غلطی سے، تو غلطی تو ہر بندے سے ہوتی ہے، تو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو تو اللہ ہمیں معاف کر دے؟ تو اگر آپ اپنے لیے اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں تو ان کو معافی کیوں نہیں دیتے ہو؟ خود تو چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن تم خود معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ تو اس انداز میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا گیا، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو فوراً حضرت صدیق نے کہا کہ واللہ انی احب ان یغفر لی
خدا کی قسم ہے میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ میری غلطیاں بھی معاف کر دے، اور میں اب مصطفیٰ کی اسی طرح مدد کروں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدد کروں گا، اور کبھی بند بھی نہیں کروں گا۔ تو ایک تو ہمیں یہ سبق ملا۔ دوسرا اب شان دیکھیں اصحاب رسول اللہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق مظلومہ ہے، وہ تو بے گناہ ہے، معصومہ ہے، لیکن اس پہ نجائز تہمت لگی، اللہ نے ان کی برات نازل کر کے سیدہ اور اس کے خاندان کی عظمتوں کو قیامت تک کے لیے اونچا کر دیا۔ لیکن جن صحابہ سے غلطی ہوئی ان سے تو غلطی ہوئی ہے، بی بی عائشہ سے تو غلطی ہوئی ہی نہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو پاک ہیں، ان سے تو گناہ ہوا ہی نہیں، وہ تو بالکل بے گناہ ہیں، ان کے تو تصور میں بھی یہ نہیں آیا، کتنے عرصے تک تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ لیکن حضرت مصطفیٰ ہوں یا حضرت حسان ہوں یا بی بی حمنہ، یہ مومنین ہیں، صادقین ہیں، لیکن ان سے غلطی تو ہوئی ہے۔ یہ بلا وجہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے اس فتنے میں شریک تو ہو گئے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف باتیں کرنے والوں میں تو مل گئے، ان سے تو غلطی ہوئی ہے۔ لیکن یہ مقام صحابہ ہے کہ جہاں اللہ نے سیدہ عائشہ کی براءت کا ذکر فرمایا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کا نفاذ بھی فرمایا اور ان صحابہ کی معافی کا ذکر بھی فرما دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اور خاص طور پہ اصحابہ بدر، اسی لیے یہ بنیادی غلطی ہے۔ روافض تو خیر اس بارے میں مبتلا ہیں، لیکن بعض اہل سنت والجماعت کے بڑے لوگ، بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے مصنف اور بڑے بڑے لکھنے والوں سے بھی غلطیاں ہو گئیں کہ انہوں نے بھی تاریخ میں جو جو صحابہ سے واقعات ہوئے ان کو اکٹھا کیا کہ دیکھو جی حضرت مصطفیٰ نے یہ کیا، حضرت حسان نے یہ کیا، بی بی حمنہ نے یہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غلطی کی، انہوں نے بھی ان کی غلطیوں کو جمع کیا، لیکن اس فلسفہ الہی کو نہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معصوم نہیں بنایا ہے۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جب اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے تو ہمیں تو حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی غلطیوں پہ عیب جوئی کریں۔ ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم صحابہ کی غلطیاں تلاش کریں، جب اللہ نے مجموعی طور پہ فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام اصحاب رسول سے جنت کا وعدہ فرما دیا، اور اسی طرح محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ لا تمس النار من رآنی، فرمایا میری امت غور سے سن لو، جس بندے نے مجھے ایمان سے دیکھا ہے اس کے تو آگ قریب سے چھو کے بھی نہیں گزرے گی۔ وَمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا وہ بھی جہنم سے بچ گئے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے فیصلے فرما دیے ہوں، رحمت دو عالم نے اتنا بڑا فیصلہ فرما دیا ہو، تو اب بلا وجہ صحابہ کے اغلاط کو جمع کرنا، ان کی غلطیوں کو جمع کرنا کہ بی بی عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی ہو گئی، ان لڑائیوں کے واقعات جمع کرنا، پھر بعض صحابہ نے بی بی عائشہ کا ساتھ دیا، باپ نے حضرت علی کا ساتھ دیا،
ان کی باتوں کو جمع کرنا، حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ ہو گئی، ان کو جمع کرنا، یہ ہمیں کس نے حکم دیا؟ ان کی لڑائی کے باوجود اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اتنی بڑی غلطی کہ نبی کی بیوی پہ تہمت لگائے، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے، تم جو مدد کرتے تھے کیوں بند کی؟ دوبارہ اس کی مدد کرو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کوئی معمولی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی پہ تہمت لگ جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مدد کیوں بند کی؟ میں نے اس لیے تم پہ فضل کیا، اسی لیے میں نے تمہیں وسعت رزق دی ہے کہ غریبوں کی مدد بند کر دو۔ اس لیے یہاں سے آپ اندازہ کریں مقام صحابہ کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یاد رکھو غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، صحابہ سے انبیاء کی بہت بڑی شان ہے، لیکن انبیاء سے بھی ایسے واقعات ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، لیکن وہاں پس منظر دیکھنا پڑتا ہے کہ ایسا واقعہ کیوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی وجہ سے غصہ آ گیا۔ جب قوم کو دیکھا کہ قوم پھر بت پرستی کر رہی ہے تو حضرت غصے میں آ گیا، بھائی پہ ناراض ہو کے تم نے کیوں نہیں قوم کو سمجھایا؟ تو اللہ کی توحید کے اس جلال میں آنے کی وجہ سے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، بھائی کے بال پکڑ لیے۔ جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا اللہ سے معافی بھی مانگی، یا اللہ مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی معاف کرنا۔ اسی طرح دیکھیں کہ حضرت حسان ہیں، وہ تو عاشق رسول اللہ ہے، وہ شاعر رسول اللہ، اس نے مدح رسول اللہ میں زندگی بسر کی ہے، لیکن انسان ہے، باتوں میں بیٹھتا ہے، بعض اوقات غلطیوں کا شکار ہو جائے۔ بیوی ہمنا ہے، عورت ہے، پھر اس کی بہن بھی حضور کی بیوی ہے، تو اس قسم کی باتوں میں عورتیں بھی بعض اوقات شریک ہو جاتی، لیکن ان تمام غلطیوں کے باوجود، ان تمام احوال کے باوجود جب اللہ انہیں معاف کر دے تو پھر کسی بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی غلطیوں کو لوٹ کرے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو بات سمجھیں، بعض علماء کرام نے بڑی گہری بات بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ان کی شان کے مطابق واقعی غلطیاں تھیں، لیکن ان کی غلطی امت کے لیے قیامت تک دین اور ضابطہ بن گئی۔ اگر ان سے غلطی نہ ہوتی تو حکم کیسے جاری ہوتا؟ اگر صحابہ سے غلطی ہوتی ہی نہ، دیکھو نا جی، آج کل بھی تو آپ کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے کہتے ہیں نا جی ہاتھ کاٹنا، 100 کوڑے مارنا اور رجم کرنا یہ تو بالکل جنگلی قانون ہے اور وحشیانہ سزائیں ہیں۔ اگر حضور کے زمانے میں کسی کا ہاتھ کٹتا ہی نہ، کسی کو کوڑے لگتے ہی نہ، کسی کو رجم ہوتی ہی نہ، کسی کو حد قذف جاری کی ہی نہ جاتی تو یہ آپ کو بیٹھنے دیتے ہو، کہتے جناب ایک سزا تو دکھاؤ نا جس پہ حضور نے عمل کیا ہو، یہ تو ڈرانے کے لیے بات تھی بس۔ تو اس لیے اگر صحابہ سے غلطی ہو گئی وہ امت کے لیے قیامت تک ضابطہ بن گیا، وہ دین بن گیا۔ ان کی غلطیاں ان کی شان کے مطابق تو غلطیاں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو معاف بھی فرما دیا اور قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے لیے ضابطہ بھی بن گیا کہ چوری ہوگی تو یہ سزا ہے، زنا ہوگا تو یہ سزا ہے، اور حد قذف تہمت لگے گی تو یہ سزا ہے، میاں بیوی میں واقعہ پیش آئے گواہ نہ پیش ہوں تو لعان ہے، پھر ان کے درمیان میں تفریق ہے۔ اگر ایسا واقعہ حضور کے زمانے میں کبھی پیش ہی نہ آتا تو ایمان سے اندازہ کریں پھر قانون کیسے بنتا؟ اسی لیے اب آپ اس کو ایک قرآن میں ایک واقعہ مبارکہ موجود ہے کہ ایک بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے
خاوند نے مجھے کہہ دیا ہے انت علیہ کا ظہر امی، تو یاد رکھو یہ اب بھی جرم ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی اتنا بڑا جرم تھا کہ اگر کوئی بندہ کہہ دیتا بیوی کو کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، یا میری بہن کے برابر ہو، یا میری بیٹی کے برابر ہو، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے خاوند پہ حرام ہو جاتی تھی، وہ کبھی حلال ہی نہیں ہوتی کہ بھئی اب تو ماں بن گئی، بس ختم ہو گئی بات۔ تو ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑی مشکل میں آ گیا، میری جوانی ختم ہو گئی، میرے بدن سے اللہ نے اس کو 6-7 بچے دیے ہیں جو موتیوں کی طرح ماشاءاللہ چمکتے ہیں، اور آج جب میں بوڑھی ہو گئی، بیکار ہو گئی، کسی کام کی نہیں رہی، تو مجھے حرام کر دیا، میں کہاں جاؤں؟ خاوند میں تو میں حرام ہو گئی، اچھا جوانی ہے نہیں کہ کوئی دوسرا میرے ساتھ شادی کر لے گا، بوڑھی عورتوں کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ تو یا رسول اللہ میرے مسئلے کا حل فرمائے۔ آپ نے فرمایا بی بی میں کیا حل کروں، اللہ کا حکم ہی نہیں ہے قرآن میں، اب حکم آیا نہیں تیرے مسئلے میں، تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ وہ بی بی چونکہ غصے میں تھی، جوش میں تھی، اسے کہا یا رسول اللہ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، میرا کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا بی بی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا نبی تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے میں کیسے فیصلہ کروں؟ تو خیر بہرحال وہ بی بی لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، غصے ہو رہی ہے، آخر میں اس نے کہا کہ اچھا یا رسول اللہ آپ بھی میری نہیں سنتے، ٹھیک ہے بس میں اللہ کے دروازے پہ جا کے اللہ کو عرض کرتی ہوں۔ بی بی صاحبہ حضور کے گھر سے نکلی، فنزل علیہ الوحی، اللہ کے نبی پہ قرآن نازل ہو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا ہم نے فریاد سن لی اس بی بی کی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، میرے نبی ہم نے اس کی فریاد سن لی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی، اس بی بی کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، اور آپ جو جواب دے رہے تھے، آپ دونوں کی گفتگو ہم سن رہے ہیں۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سبحان الذی وسع سمعہ، فرماتی ہیں پاک ہے اس کی ذات جو سب کی بات سننے والے ہیں۔ فرماتی ہیں بی بی عائشہ کہ وہ عورت میرے غرفے میں موجود تھی، حضور پاک سے جب جھگڑ رہی تھی، میں نے کچھ بات سنی، کچھ سمجھی، کچھ نہیں سنی نہیں سمجھی، لیکن اس رب کی کیا شان ہے جس نے عرشوں پہ سن لی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ صرف اس کی بات نہیں، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہی سننے والے ہیں، اللہ ہی اپنے بندوں کا حال دیکھنے والے ہیں۔ اللہ نے قانون بنا دیا، فرمایا میرا مدنی جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں انت علیہ کا ظہر امی، اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، ان کو حکم دے دو یا تو وہ ایک غلام آزاد کریں، اگر غلام آزاد کرنے کی توفیق نہیں ہے تو 2 مہینے متواتر روزے رکھیں، اگر یہ بھی توفیق نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس کے بعد ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ بیوی پھر ان کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اللہ نے قانون بنا دیا، ضابطہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اس بندے کو، فیصلہ کریں۔
اللہ اکبر. تو آپ اسی سے اندازہ کریں اگر اس بندے سے یہ غلطی نہ ہوتی تو پھر قانون کیسے بنتا؟ اس بندے سے یہ غلطی ہو گئی تو قانون قیامت تک بن گیا. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انتہائی پریشان ہیں اور کہتے ہیں ہلکت یا رسول اللہ، ہلکت یا رسول اللہ، حضور میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. حضور نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رمضان کے مہینے میں جیسے دن کو بیوی سے ملنا حرام ہے، ابتدائی اسلام میں رات کو بھی ملنا حرام تھا. کہا یا رسول اللہ چاندنی رات تھی، میری بیوی سامنے تھی، اس کا کپڑا پنڈلی سے اٹھا ہوا تھا، میں نے جب دیکھا تو میں بدن پہ قابو نہیں رکھ سکا، میں بیوی کے ساتھ مل بیٹھا اور رمضان کی رات میں غلطی کر بیٹھا، میرا مدنی میں تو ہلاک ہو گیا، مہربانی کریں بتلائیں اب کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا احل لکم، اللہ نے فرمایا میرے مدنی مہربانی کر کے اپنی امت کو بتلا دو کہ رمضان کی راتوں میں دن کے روزے میں تو میاں بیوی کا ملنا حلال ہے، لیکن رات کی راتوں کو میں نے حلال کر دیا. تو اگر حضرت عمر سے غلطی نہ ہوتی قانون کیسے بنتا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ماہ رمضان میں رمضان کے مہینے میں رات کو ملنا جائز ہے. اللہ جانتے ہیں تم بندے ہو، انسان ہو، خطا ہو سکتی ہے، خیانت ہو سکتی ہے، اللہ نے رعایت کر دی. ہاں جب اعتکاف کے دن آ جائیں اور نیت اعتکاف کی کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اب میاں بیوی کا ملنا اعتکاف میں جائز نہیں ہوگا. تو قانون تب بنے گا جب واقعہ پیش آئے گا، اگر واقعہ پیش نہ آتا تو قانون کہاں سے بنتا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اور سمجھ لیں کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ انسان ہیں لیکن محفوظ ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ نے ان کے لیے اسباب فوراً پیدا کر دی، غلطی تو ہو جاتی. اب دیکھیں کہ اتنی بڑی غلطی ہے لیکن جہاں اللہ نے بی عائشہ کی برات بیان کر دی وہاں ان مومنین کی بھی بیان فرما دی، اور کیسے پیارے انداز میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ نے فرمایا کہ نہ قسمیں کھائیں تم میں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں اور صاحب سعت ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اللہ نے فرمایا ہرگز قسم نہ کھاؤ، اگر اللہ نے تمہیں فضل فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں فراخی دی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دینے میں، مسکینوں کو دینے میں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے میں بالکل قسم کھا کے نہ روکیں، بلکہ معاف کر دیں، بلکہ درگزر کر دیں. اور فرمایا الا تحبون، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں؟ اگر تم معافی چاہتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں جن کے بارے میں قصہ ہے تم بھی معاف کرنا سیکھو. تم تو معافی دینا نہ چاہو اور اللہ سے معافیاں چاہو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربانی فرمانے والے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی بھی ہو جائے تو خدا معاف کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ اپنے بندوں کو سبق دیتا ہے کہ تم ہر وقت غلطی کرتے ہو، میں معاف کر دیتا ہوں تو تم بھی تو معاف کرنا سیکھو، کیونکہ اگر خدا ہمیں ہمارے ہر جرم پہ پکڑ لے تو ہم زمین پہ چلنے کے بھی قابل نہ رہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ
ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. اللہ فرماتے میرے بندے اگر تیری ہر غلطی پہ میں تجھے پکڑنا چاہوں اور ہر گناہ پہ تجھے پکڑ لوں تو زمین پہ کوئی بندہ جلتا ہوا بھی نظر نہ آئے. کیوں؟ کون بندہ ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ لیکن یہ میری مہربانی ہے کہ میں مؤخر کر دیتا ہوں، مہلت دے دیتا ہوں، شاید بندہ معاف کر دے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا فرشتہ جو بائیں جانب بیٹھا ہے وہ گناہ لکھنے کی تیاری کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، نہ لکھو، جلدی نہ کرو. کہتے گناہ کیا ہے کیسے نہ لکھو؟ کہ ٹھہر جاؤ، بتا توبہ کر لو تو ساتھ توبہ بھی لکھ دینا، ساتھ توبہ بھی لکھ دینا، بیچارہ بچ جائے گا. اور اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بلائے کا جب میرا بندہ سچی توبہ کر لے میں صرف گناہ معاف نہیں کر دیتا، ہمیں بھی توبہ کی توفیق. لیکن ایک بات یاد رکھو، توبہ کرو تو سچی کرنا. یہ توبہ کو مذاق نہ بنا دینا کہ توبہ میری توبہ میری توبہ، پھر گناہ بھی جاری ہے توبہ بھی جاری ہے. یہ تو مذاق والی بات ہے. توبہ کرنا ہے تو انسان بن کے توبہ کرو. کہ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور اس سے ندامت کرے کہ ہائے میں برباد ہو گیا، کیا کر بیٹھا، اور پھر اس گناہ کے قریب کبھی نہ جائے. یہ ہے توبہ. جب تک یہ 3 شرطیں نہ ہوں توبہ نہیں ہوتی. یہ دبا نہیں کرا میری لاکھ توبہ لاکھ توبہ لاکھ توبہ، سگریٹ ہاتھ میں ہے لاکھ توبہ. کس بات کی توبہ کر رہے ہو؟ داڑھی منڈوا رہا ہے اٹھے گا توبہ استغفر اللہ. کس بات؟ یہ توبہ ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. اسی لیے آتا ہے نا، وہ ایک شاعر گزرے ہیں، وہ داڑھی مڈا رہے تھے. ایک پٹھان نے ان کی کتابیں پڑھی تھی تو وہ محبت میں ملنے گیا کہ کوئی بڑا بزرگ ہوگا، اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا، ایسی اس نے نظمیں لکھی ہیں، ایسی نعتیں لکھی ہیں. وہ گیا دیکھا وہ تو داڑھی منڈوا رہا. وہ پٹھان آدمی تھا، اس کا تو خون کھول گیا. اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ داڑھی منڈاتے ہو؟ ریچھ میں تراشی. عجیب آدمی ہے، تم کیسا مسلمان ہے داڑھی منڈاتا ہے؟ تو وہ چونکہ شاعر بندہ تھا نا تو اس نے اپنے شاعرانہ رنگ میں جواب دیا کہ ہاں ریش میں تراشم دلے کسے نمی تراشم. میں داڑھی کٹوا رہا ہوں، لوگوں کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں نا. اس نے کہا شرم کرو، دلے محمد راہ میں تراشی. نے کہا تم محمد مدنی کا دل کاٹ رہے ہیں. داڑھی کا حکم دینے والا کون ہے؟ تو جب اس کی مخالفت ہوگی تو تکلیف کس کو ہوگی؟ جس کا حکم نہ مانا جائے، جس کا حکم کا احترام نہ کیا جائے. ایک ٹریفک کے سپاہی کا قانون توڑو، دیکھو کیسے چلان کرتا ہے. تو محمد مدنی کے قانون کو توڑو، کوئی بات ہی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کھانا خراب، میں تو اتنا میل چل کے تیری زیارت کے لیے آیا اور تو نبی کی سنت میں اس طرح پھروا رہا ہے. اور اس نے نائی سے کہا بس روک دو. اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہے، آدھی داڑھی شیو ہو گئی ہے، آدھی باقی ہے، ایک دفعہ منڈا کے پھر رکھ لو. اور کہا نہیں بس اگر میرے مدنی کو تکلیف ہوتی ہے میں بے حیائی نہیں کرتا. بس اس نے کہا جب تک بات نہیں پہنچی نہیں پہنچی. جب بات پہنچ گئی اب رہنے دو، بس یہ داڑھی بڑی چھوٹی ہے جیسی ہے رہنے دو. ایک طرف اس کی داڑھی چھوٹی تھی ایک طرف بڑی. پھر بھی ہاتھ لگایا اس نے کہا اب اللہ کا نبی جس سے ناراض ہو میں کیسا امتی ہوں. یہ تو ہم لوگ بڑے بہادر ہیں نا جی، کلین شیو ہو کے کھڑے ہوتے الصلاۃ والسلام علیکہ. اور شرم کرو یار، اس سے بہتر ہے نہ پڑھو صلاۃ والسلام، گھر چلے جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ رہے ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے، کلین شیو ہے، کپڑے عورتوں کے پہنے ہوئے ہیں عالم.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ حضور کا فرمان ہے، ہونا ہے، بالکل ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا وقت آ جائے گا کہ جب جاہل جو ہیں وہ عالم بن جائیں۔ حضور نے فرمایا وقت آئے گا میری امت پہ قاریوں کی کثرت ہو جائے گی قرآن پڑھنے والوں کی، لیکن قرآن کا معنی جاننے والا لاکھوں میں ایک ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگ میری امتوں میں پیدا ہوں گے ضلوا فاضلوا، امت کو جھوٹے فتوے دے کے خود بھی برباد ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ آج ٹھنڈے دل سے دیکھ لو، کہیں مولوی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی بینک کا سود تو حلال ہے، البتہ وہ جو انفرادی سود ہے نا وہ حرام۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب وہ سود اگر سود در سود ہونا اضعافاً مضاعفتاً وہ حرام ہے، سنگل سود تو حلال ہے، اگر دنیا میں کتا پتلا ہو وہ تو حلال ہے، موٹا ہو تو حرام۔ یعنی اگر کتا سلم ہے، شیمپو سے نہلاتے ہیں، صابن سے دھلاتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے کھانے کھلاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو حلال ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا۔ موٹا تازہ ہو، بد شکل ہو، وہ حرام۔ ایک اور اٹھے، اس نے کہا جی خنزیر کا گوشت تو حرام ہے، لیکن اس کی ہڈی، اس کے بال، اس کا چمڑا، اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ تو حلال ہیں۔ اللہ نے فرمایا لحم الخنزیر، میں نے تم پہ حرام کیا ہے خنزیر کا گوشت۔ اس کے بال تھوڑے حرام نہیں ہیں، بالوں سے تو برش بنتے ہیں، ہم نے باقاعدہ دانتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، شیو کے لیے استعمال کرتے ہیں، سب سے قیمتی برش تو وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب وہ تو لحم حرام ہے نا، اب خنزیر کے میدے کے جو انزائم ہیں اس سے تو ہم چیز بناتے ہیں، وہ تو حرام نہیں، اس کا تو نام ہی نہیں لیا قرآن نے، قرآن تو گوشت کا نام لیتا ہے، گوشت نہ کھاؤ۔ تو ایسے لوگ، یہ حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے، یعنی ایک بڑا آدمی ہے، نام تو نہیں دیتا میں اس کا، مجھے کسی نے کہا کہ اس نے گھر میں کوئی 2-3 عورتیں ایسے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، دولت کے اعتبار سے، قوم سے، برادری سے، ویسے بھی وہ جبار قسم کا آدمی ہے، اس کے سامنے کون بات کرے؟ وہ چھوٹا فرعون ہے اللہ کی دھرتی پہ۔ تو بہرحال میرے ساتھ تعلق ہے، اس کو میں نے کہا چلو یار اس کو میں نے بھی نہ کہا تو آخر قیامت میں خدا کو کیا جواب ہے؟ بگڑتا ہے تو بگڑنے دو، جو بھی ہوگا کیا کرے گا۔ میں نے اس کو بہرحال اتنا کیا، میں نے کہا علیحدہ بٹھا لوں تاکہ لوگ نہ ہوں۔ میں نے کہا یار مجھے ایسی بات ملی ہے، پتہ لگا ہے کہ اصل بیوی جو تمہاری خاندانی ہے وہ تو ایک ہے، اور تم نے کوئی 3-4 عورتیں رکھی ہوئی ہیں مختلف بنگلوں میں، کوٹھیوں میں۔ بڑا آدمی تھا، انہوں نے کہا ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، لیکن صحیح میں زنا تو نہیں کرتا۔ میں نے کہا جی وہ کیا مطلب ہے؟ صحیح تن بخشی ہے، اس نے مجھے قبول کیا، میں نے اس کو قبول کیا، اس نے کہا تمہارے ہو گیا، مولوی سے میں نے پوچھا ہے۔ اس نے کہا میں نے جناب زنا کبھی نہیں کیا وکیل صاحب، آپ کو یہ بات کسی نے غلط بتائی۔ میں باقاعدہ مولوی صاحب کو بلاتا ہوں، گواہ شواہ کوئی نہیں ہوتے، ایک مولوی ہوتا ہے، ایک وہ عورت ہوتی ہے، ایک میں ہوتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وہ قبول کر دیا، ایک اللہ گواہ ہے، ایک مولوی گواہ ہے، میں نے کہا ایک بانگا بھی بلا لیتے تو شاید 2 تو ہو جاتے نا۔ میں نے کہا اللہ اس مولوی کو بھی ہدایت دے، اللہ تمہیں بھی ہدایت دے، یہ زنا ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ تن بخشی جو ہے یہ ذمہ داروں کی ایک اصطلاح ہے جی، اس نے اپنا تن مجھے بخش دیا، میں نے قبول کیا، حلال ہو گئی۔ میں نے کہا جناب یہ خالص زنا ہے، توبہ کرو۔ کہتے جی مجھے تو کسی نے کہا نہیں، میں نے تو نکاح سمجھا ہوا۔ میں نے کہا ایسا کرو آج تقریب جلسہ رکھو، میں اعلان کرتا ہوں کہ تم نے نکاح کیا ہوا ہے، کرتے ہو؟ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو نہ کہو۔ تو میں نے کہا پھر نکاح کیسے ہوا؟ میں نے کہا تم اعلان کر دو جلسے کا، آج تقریب میں کہہ دیتا ہوں بھئی اس پر سب جھوٹی تہمت ہے، اس نے نکاح کیے ہوئے ہیں، فلاں عورت سے فلاں سے فلاں سے اس کا نکاح ہے۔ نہ جی ایسا تو نہ کریں۔ تو میں نے کہا پھر ڈرتے ہو تو معلوم ہوا کہ اندر کوئی خنزیر چھپا ہوا ہے، اگر حلال ہو تو کیوں ڈرو؟
کہتے اچھا جی میں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نکال دو، پتہ نہیں نکالا یا نہیں نکالا۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا، میں نے تمہیں حق کا کلمہ پہنچا دیا ہے، قیامت میں بدبخت یہ نہ کہنا کہ مجھے حلال حرام کسی نے بتلایا نہیں تھا، میں نے تمہیں بتلا دیا، تم جانو تمہارا کام جانے، پکڑنے والا تم سے بہت بڑا، وہ جب چاہے گا تمہیں سزا دے دے گا۔ دعا کرتے ہوئے ٹھیک نہ ہو جاتا ہو، دعا بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہی نہیں چاہا اس کا کیا کر سکتے؟ یہ طالب ہے نا، پڑھ جاتے ہیں تو کام تو آتے ہیں نا۔ میں اگر کہوں کہ فلاں عورت سے انشاءاللہ میرا نکاح ہوگا تو ہو گیا، پھر دعا کہاں سے ہو گئی؟ وہ تو اللہ چاہے نا، اللہ نہ چاہے تو ہماری کیا طاقت ہے پھر؟ اللہ کے بندے جب دوست یا خیر خواہ دل سے دعا کرتا ہے نا، یہ دلوں کی تاریں جڑی ہوتی ہیں، دوسرے کو بھی پتہ لگتا ہے کہ میرے لیے کون کون دعا کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے سلسلہ بنایا۔ دیکھو نا، ماں بیٹھی ہوتی ہے اپنے گھر میں، کوئی ولی اللہ تھوڑی ہوتی ہے، وہ بیٹھے بیٹھے کہے گی آج میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، کیا اس کو کوئی واہی آئی ہے، عالم الغیب ہے یا کوئی بزرگ ہے، کشف ہو گئی ہے اس کو؟ وہ سچی محبت ہے اولاد سے۔ جب محبت سچی ہو اور دل سے جڑا ہوا ہو تو کانٹا کسی کو چبھتا ہے اور تکلیف کسی کو نہیں، اور اصل دعا وہی ہوتی ہے جو دل سے نکل جائے۔ دعا وہ ہے جو دل سے نکلے نا، وہ تو گولی کی طرح لگتی ہے نا۔ باقی یہ تو رسمی دعا ہے، تم بھی کرتے رہتے ہو، میں بھی کرتا رہتا ہوں۔ اللہ سارے مسلمانوں کو بخش دے، سارے عورتوں کو بخش دے، سارے مردوں کو بخش دے، سارے جوانوں کو بخش دے، سارے بوڑھوں کو بخش دے، بس ایک روٹین ہے، تم بھی کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں۔ دعا بڑی چیز ہے، دعا سے بڑی دنیا میں یاد رکھو مسلمانوں، کوئی بڑا وظیفہ نہیں، بس مالک سے مانگنا سیکھ لو بس۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا۔ اب مفسر فرماتے یقول تعالیٰ وَلَا يَأْتَلِ مِنَ الْعَلِيَّةِ وَهِيَ الْحَلْفُ۔ اللہ فرماتے لا یحلف، قسمیں نہ کھاؤ، ایلا جیسے کہ حضور نے قسم کھا لی تھی۔ فرمایا اولو الفضل منکم والطول والصدقہ والاحسان، وہ لوگ جو بھلائی کرنے والے، صدقہ کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں، والسعۃ جن کو اللہ نے فراخی بھی دی ہے، الجد ان یؤتوا ذی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اے لا تحلفوا، بالکل قسمیں نہ کھاؤ، قسم نہ کھاؤ کہ ہم اپنے غریبوں کی، مسکینوں کی، مہاجروں کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ مفسر فرماتے ہیں وَهَذَا فِي غَایَةِ التَّرَفُّقِ وَالْعَطْفِ عَلَىٰ صِلَةِ الْأَرْحَامِ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں سے بہتری کرو، رشتہ داروں سے بھلائی کرو، رشتہ داروں سے خیر خواہی کرو، اور یاد رکھو کہ یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ رشتہ داروں سے بھلائی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو تم سے بھلائی کرے تم اس سے بھلائی کرو، بلکہ بھلائی کا معنی یہ ہوتا ہے جو تم سے برائی کرے تم اس سے بھلائی کرو۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا سلمن کا داغ، تم اس سے صلہ رحمی کرو جس نے توڑا ہے، احسن لمن اساء الیک، اس سے بھلائی کرو جس نے تم سے برائی کی ہے، وہ تمہیں گالی دیتا ہے تم دعائیں دیتے ہو، وہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تم اس کو خیر پہنچاتے ہو۔ اس کے لیے اللہ نے حکم دیا اور صلہ رحمی کا، اور اسی میں دراصل حکم تھا کہ ابو بکر تم قسم نے کھائی ہے نہ قسمیں کھاؤ، آپ کی شان کے مطابق نہیں۔ حضرت ابو بکر نے فوراً قسم کا کفارہ دیا اور حضرت مصطفیٰ کی امداد جو تھی وہ بحال فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا توحید کیا ہے، جو ہم لوگ اپنے مولویوں سے سنتے رہے اسی پہ عمل کرتے رہے، اللہ کو صحت دے، جزاک اللہ، آپ نے دعا کی بڑی مہربانی۔ کہتے جی کہ کہتے ہیں ہمارے مولوی کہ وہابی جو ہیں وہ گستاخ ہوتے ہیں اور حضور پہ درود نہیں پڑھتے۔
اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اب آپ مکے مدینے میں ہیں، یہاں اذان ہوتی ہے نماز کی؟ ہاں جی، دن رات میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ بھول گئے نا؟ دیکھو نا، مولوی امتحان تو کر لیتا ہے نا۔ تہجد والی اذان بھی یہاں ہوتی ہے نا، کتنی ہو گئے؟ اچھا، اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں یا وہابی نہیں کہتے؟ ہاں جی، تو جیسے تم شہادت دے رہے ہو وہ بھی شہادت دے رہے ہیں، پھر وہابی کا کیا مانا کہ وہابی نہیں کہتے؟ اچھا، تمہیں شاید کسی نے مسئلہ نہ بتلایا ہو، تمہارے ملک میں زیادہ تر فقہ حنفی ہے، ماورا نہر ہے، آپ کا ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، یہ سب تقریباً فقہ حنفی کا رواج تھی۔ فقہ حنفی میں تو ایک قول ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز میں درود شریف چھوڑ دے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ، تو اگر چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ جن کو تم وہابی کہہ رہے ہو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر درود چھوڑ دے نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو درود کے یہ زیادہ قائل ہیں یا تم زیادہ قائل ہو؟ بس فرق اتنا ہے، یہ کہتے ہیں درود بھی وہی پڑھو جس پہ مہر لگی ہو محمد مصطفیٰ، اور صلاۃ و سلام بھی وہی پڑھو جس پہ حکم ہو محمد مصطفیٰ۔ بس یہ کہتے ہیں جو اپنی طرف سے تم بناتے ہو نا وہ نہ بناؤ۔ بتایا جاتا ہے کہ درود پاک وہ ہے جس میں یا رسول اللہ آتا ہے، درود پاک میں میرا بھائی یا رسول اللہ نہیں آتا ہے۔ درود اصل وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، یہ درود سکھایا ہے حضور محمد مصطفیٰ نے، تو وہ کیسے پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ہے جو نماز میں ابراہیم، اس میں کہاں یا رسول اللہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہابی بزرگوں کو نہیں مانتے، وہابی تو خود بزرگ ہیں، نہ ماننے کا کیا مانا؟ وہابیوں میں اولیاء اللہ ہیں، جس کو تم شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہو رحمۃ اللہ، تو خود بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کی کتابیں تصوف میں پڑھو تو تمہارا عقل ہل جائے، اس کی سیرت النبی پڑھو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ اس کو کتنا عشق تھا حضور۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہابی عید میلاد النبی نہیں مناتے، اس لیے گستاخ ہیں، تو حضرت ابو بکر نے نہیں منایا، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ حضرت عمر، عثمان، علی، بی بی فاطمہ، اہل بیت رسول، حضرت فضل، حضرت عباس، ابو سفیان، کسی نے نہیں منایا۔ جو فتویٰ ان پر لگا وہ ہم پر بھی لگا تو ہم راضی۔ جاتا ہے عمرے کے لیے تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پہنچائے جائیں۔ بہرحال حدیث مبارک میں اتنا ہے کہ جب آدمی روضہ مبارک پہ سامنے صلاۃ و سلام پڑھے تو حضور سنتے ہیں، اسی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری طرف سے اور مجھے جن لوگوں نے کہا ہے۔ بعض علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنے سلام پڑھیں، ان کے لیے وہاں ان کو یاد کریں اور دعا کریں۔ کہتے جی کہ اگر نسوار جیب میں ہو تو نماز ہو جائے گی، پٹھان کی تو ہو جائے گی، کے بغیر زندہ کیسے رہے گا؟ وہ تو دل نسوار میں اٹکا ہوگا اور خوش ادھر نماز پڑھتی ہوگی۔ بابا گندی چیزیں ہیں، حضور فرماتے ہیں بسل کھا کے رہو تم نسوار لے کے آتے ہو۔ حضور نے فرمایا کوئی کچا بسل کھا لے، منہ سے ہوا آ رہی ہو تو جماعت میں نہ آئے، دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے۔ تو بسل کھانا تو حلال ہے، حرام بھی نہیں، اگر حلال سے بھی بدبو آئے تو منع ہے، اور یہ تو تمباکو تو حرام ہے۔ بعض علماء مکروہ کہتے ہیں، بعض حرام کہتے ہیں، حلال تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ آدمی نے نسوار ڈالا ہے اور اس نے نسوار نکال دیا لیکن کلی نہیں کیا، نماز پڑھ لی، نماز تو ہو جائے گی لیکن گندے منہ سے اللہ کا نام لیا۔
ان کے خامند سے پردہ ہے، بالکل ہے۔ کس حد تک؟ ایسی جیسے اجنبی ہے، بہن کا خامند جو ہے وہ تمہارے لیے کیا رکھتا ہے؟ بہنوئی بھی بہنوئی محرم نہیں ہوتا۔ کیسے کا ہے بہنوئی محرم ہوتا ہے؟ نہ دیور محرم ہوتا ہے، نہ بہنوئی محرم ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک یہ دو رشتے ہیں، ان سے تو گولی کی طرح دور رہا کرو۔ کیوں؟ کوئی شک کرتا نہیں، وہ گھر میں ایسے آ جاتے ہیں جیسے مالک آ رہا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ موت ہے یہ رشتے، الحمو والموت۔ شریف میں جوتے پہن کے چلنا جائز ہے، اگر جوتے پاک ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کپڑا پلیت ہے ناجائز، پاک ہے جائز۔ جوتا پاک ہے جائز، پلیت ہے ناجائز۔ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ شیعہ ہیں لیکن حرم میں آتے ہیں، اگر بریلوی شرک کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو یہ کیسے آتے ہیں؟ ان کو بھی آپ دیکھ لیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی صف سیدھی دیکھی ہے؟ جب صحابہ پہ ایمانی جماعت بنتی نہیں، ایک ادھر کھڑا ہوگا، ادھر کھڑا ہوگا، ادھر کھڑا ہوگا، ادھر کھڑا ہوگا۔ مجال سب بنا سکے، جب تک صحابہ رسول پر ایمان نہ ہو جماعت کیسے بنے؟ اور آپ کو کیا پتا ہے کہ واقعی یہ نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں؟ اللہ کو پتا ہے کیا پڑھتے ہیں۔ قرآن میں بھی فرمایا کہ میرے نبی کہہ دو قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ آپ نے جو اصل ہے نا گندم، اس کا 10واں یا 20واں حصہ دیتے ہیں، بس باقی بھوسا چھوٹا کا باقی تمہارا ہے۔ جب عشر نکال دیا جو بچہ وہ تمہارا ہے۔ عشر نکالا گندم گئی تو بھوسا بھی ادھر گیا۔ اگر آپ نے اپنی بچی کا 2 سال کی عمر میں ایک ایسے آدمی سے نکاح کر دیا تھا جو اب ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، اور آپ کی بچی نہیں چاہتی، تو بچی کو بالغ ہونے کے بعد تمہارے اس نکاح پر انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ راضی نہیں ہے تو تم نہیں کر سکتے۔ حضور کے روضہ مبارک میں جب جائیں تو صلاۃ و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی یاد ہو۔ مدینہ منورہ میں جا کے کتنے دن ٹھہرنا چاہیے؟ موت تک۔ اللہ موت بھی مدینے میں دے۔ مدینے میں بھی دن گنتے ہو، جتنا اللہ نصیب کرے اتنا تھوڑے۔ کی نماز قضا ہو جائے تو پھر کیسے قضا کریں؟ جیسے ادا پڑھتے ہو اسی طرح فرض پڑھو، سنتیں پڑھو، سب کچھ پڑھو۔ اصل نماز کی پہلی سنتیں 4 ملا کے پڑھیں یا 2 پڑھیں، 2 پڑھیں جائز ہے، ملا کے پڑھیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والے مسئلے نہیں۔ کہتے جی کہ آپ نے لڑکی پر نگاہ اٹھنے پر قابو پانے کے لیے کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی پڑھا کریں، لڑکوں پر بھی تو وہ یہی پڑھا کریں نا۔ معنی یہ ہے کہ اس سے ہماری اللہ طاقت نہیں ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، تو لڑکی پر بھی نظر بد ڈالنا جائز نہیں۔ اگر لڑکا ہے امرد جس کی داڑھی نہیں نکلی، اس کو بھی اسی طرح دیکھنا حرام ہے جیسے کسی کی لڑکی کو دیکھنا حرام ہے۔ بیماری اتنی بڑی لعنت ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ جس کی سزا ہے کہ قتل کر کے جلا دیا جائے۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ کہتے جی کہ قرآن کہتے ہیں کہ بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرث لکم، کہ اپنی کھیتی کو جس طرح چاہو استعمال کرو۔ تو میں بیوی کو جس طرح چاہوں بالکل، لیکن کھیتی والی جگہ جہاں کھیتی نہیں اگتی وہ استعمال حرام ہے نا۔ عورت کی کھیتی بچہ ہے نا، جہاں سے بچہ پیدا ہو استعمال کرو، جہاں سے بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ تو کھیتی ہے ہی نہیں نا۔ اگر اپنی بیوی کو اپنے شوق کے لیے شرٹ پہناؤں یا جینس سلک پہناؤں، آپ تم دیکھتے رہو، تم اس کو پہنا کے دیکھتے رہو، تو تم نہ بھی پہناؤ تو دیکھتے رہو، تمہاری تو بیوی ہے۔ اگر کسی آدمی کو مسجد میں لیٹے ہوئے احتلام ہو گیا، اٹھ کے فوراً جائے غسل کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کے بس میں نہیں۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور مرد کو اپنی بیوی پر اعتماد نہ رہے تو طلاق دے سکتا ہے۔ کوشش کرو کہ طلاق نہ ہو۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اور اگر کوئی صورت نہ رہے نبھنے کی تو پھر طلاق دے سکتے ہو۔ 2
سال سے ہوں، کام کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، جب ملتا ہے تو میں نہیں کر سکتا، اللہ سے دعا مانگو۔ باقاعدگی سے نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور عمرہ طواف بھی کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں برائیاں کا خیال نہیں جاتا، تو ابھی نماز آپ کی صحیح نماز نہیں بنی۔ اگر نماز صحیح ہو تو آدمی کو گناہوں سے روک لیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، معلوم ہوتا ہے کہ تم ٹکریں مارتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ جب سے صحیح نماز پڑھنی شروع کرو گے انشاءاللہ گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ کا پسانہ کمزور ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ معذور ہے، انڈر ویئر پہنے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور پڑھتا رہے۔ توبہ قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں: گناہ کو چھوڑ دے، ندامت و شرمندگی محسوس کرے، اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا فیصلہ کرے۔ نے اپنا حج نہیں کیا تو دوسرے کا حج کر سکتا ہے، اگر غریب ہے اس پہ حج فرض نہیں تو وہ تو دوسرے کا کر سکتا ہے، لیکن اگر امیر ہے تو پہلے اپنا حج کرے۔ پورے مکہ شہر میں جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 کا لاکھ ملے گا۔ حاجی صاحبان حج پر جانے سے پہلے اگر صفا مروہ دوڑنا چاہیں ٹھیک ہے، احرام باندھ کے طواف کر کے صفا دوڑ کے چلے جائیں، واپس جب آئیں گے صرف طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے۔ اپنے والد کے لیے عمرہ کیا، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک عورت مکہ مکرمہ کی مقیم ہے، ہند و پاک سے واپسی پر حالت حیض میں مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہو سکتی ہے؟ نہیں داخل ہو سکتی۔ اگر حالت حیض ہے میقات پہ آ کے غسل کریں اور اسی کپڑوں میں نیت کرے لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ، گھر میں آ کے رہ جائے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کر لیں۔ لحاظ سے عورت افضل ہے یا مرد؟ اسلام میں تو مرد افضل ہے، تمہارے قانون میں عورت افضل کیوں ہے؟ عورت افضل ہے ہی نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد افضل ہے۔ عورت افضل ہوتی تو عورت کو امام بنایا جاتا، مرد مقتدی بنتا۔ عورت مقتدی بن سکتی ہے، امام بن ہی نہیں سکتی۔ عورت خلیفہ نہیں بن سکتی، امام نہیں بن سکتی۔ عورت کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ اسی لیے کہ وہ افضل نہیں ہے، افضل ہوتی تو نبی بنتی۔ مرد افضل ہے اس لیے وہ نبی بنا۔ پاکستان سے آیا، اس کا عمرے کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر وہ عمرے کے بجائے کسی کام سے آ رہا تھا، کوئی ڈیوٹی تھی، کام کی نیت تھی، کہیں اور جانے کا ارادہ تھا، پھر جدہ پہنچنے کے بعد ارادہ ہوا کہ عمرہ کر لوں، احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، کوئی دم نہیں۔ قافلہ پہلے مدینہ گیا، پھر مکہ آیا، کوئی بات نہیں، جب مدینہ منورہ سے آئے احرام باندھ لیں۔